مسیح خداوند میں عزیز سامعین، صبح بخیر۔ آج کے گیان دھیان کے لیے ہمارا مضمون ہوگا آمد ثانی کا تجسس۔ ہم کچھ دیر کے لیے اپنے مضمون پر غور کریں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے زبور 72 7 آیت سے 19 آیت تک۔ اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے۔ سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی۔ ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا، اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ خداوند خدا، اسرائیل کا خدا مبارک ہو۔ وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے، اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین ثم آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین۔ آج کی سنہری آیات، دوسرا پطرس 3 باب 12 اور 13 آیات۔ اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے، لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ چند روز قبل ایک معزز خاتون نے برسبیل تذکرہ مسیح خداوند کی دوبارہ آمد کے بارے میں فرمایا کہ چرچ کے پلپٹ پر سے اس موضوع پر بہت کم خدا کے کلام کو کھولا جاتا ہے۔ ہاں، کوئی بھی پاسبان اس خاتون کے دلی بوجھ کا جواب ہو سکتا ہے اور یہ کہہ کر دے کہ مسیح خداوند کی دوبارہ آمد کا موضوع بے حد اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت میں ایمان کا اقرار دہراتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ پھر پاک عشاء کی عبادت کی ترتیب میں مسیح خداوند کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان لفظوں کو بھی دہرایا جاتا ہے کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ ہاں، مگر اس موضوع یعنی مسیح خداوند کی دوبارہ آمد کی اہمیت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بار بار اس پر خدا کے کلام کو کھولا جائے، کیونکہ اپنے خداوند اور نجات دہندہ کا بے تابی سے انتظار کرنے والے مسیحی ایماندار ہر روز اور ہر روز کے ہر پل اسی کے آنے کی بات کرنا اور بات سننا چاہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مسیحی ایماندار ڈاکٹر
ہورائٹس بونر ہر رات سوتے وقت اپنی خوابگاہ کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیر تک تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا رہتا تھا، پھر پردہ برابر کر کے بستر پر چلا جاتا اور یہ کہہ کر سو جاتا کہ آئے خداوند شاید آج رات۔ پھر جب صبح بیدار ہوتا تو پہلا کام جو وہ کرتا وہ یہ ہوتا تھا کہ دوبارہ کھڑکی کے پاس جاتا، پردہ ہٹاتا، باہر آسمان کی طرف دیکھتا، پھر پردہ برابر کرتا اور یہ کہتے ہوئے دن کا آغاز کر دیتا کہ آئے خداوند شاید آج۔ مسیحی کلیسیا کے ابتدائی ادوار میں اکثر کلیسیاؤں میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ہاتھ ملاتے وقت مارا ناتھا بولا کرتے تھے۔ یہ آداب ملاقات ہوا کرتا تھا جو کہ کلیسیا کے افراد کی دلی خواہش کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ مارا ناتھا یہ لفظ ارامی زبان کا لفظ ہے جس کو دو طرح سے ادا کرنے کے ذریعے سے یہ مسیح خداوند کی آمد کے حوالے سے بڑا قابل غور مطلب نکالتا ہے۔ جب وہ مارا ناتھا بولتے تھے تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارا خداوند آتا ہے۔ جب وہ مار آنا تھا بولتے تھے تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارا خداوند آئے گا۔ ہاں، ہمارا خداوند آئے گا، یہ مطلب اس کی دوسری آمد کے بارے میں ہے۔ ہمارا خداوند آتا ہے، یہ مطلب اس کی موجودگی کے بارے میں ہے، یعنی وہ پاک عشاء کے عناصر میں موجود ہے، وہ عبادت کے وقت موجود ہے۔ متی 18 باب 20 آیت۔ کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ ہر مسیحی ایماندار نہ صرف مسیح خداوند کی دوسری آمد کا منتظر ہے جو کہ جسمانی ہوگی۔ اعمال 1 باب 11 آیت۔ اور کہنے لگے، آئے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ مگر اس کی موجودگی سے بھی فیض یاب ہوتا ہے۔ مگر ہمارا خداوند آئے گا، یہ اصطلاح ہمیں یقین دہانی کراتی ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے، اور ضروری قدم جو کہ ہر مسیحی ایماندار کو اٹھانا ہے کہ خداوند کی ناگہانی آمد کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ متی 24 باب 44 آیت۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ آج کے لیے خیال، آئے خداوند شاید آج رات، یا آئے خداوند شاید آج۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے نجات دہندہ زندہ خداوند، اس زندہ امید کے لیے تیری تعریف ہو کہ جب تو آئے گا تو ہمیں دینے کے لیے اجر تیرے پاس ہوگا۔ ہمیں تو اپنی منظوری میں چلتے رہنے کا فضل دے۔ آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔